پہلی چیز. اب اور ذیلی مقصد یہ جہنم میں لے جانے کے لیے کیا کیا کرتا ہے وہ, اس کے یہ تو مین مقصد ہے جہنم میں لے جائے, اس کو اچیو کرنے کے لیے جہنم میں لے کیا کیا کرتا ہے. پہلی چیز بندوں سے کفر اور شرک کرواتا ہے, انسانوں سے کیا کرتا ہے, کفر اور شرک کرواتا ہے, مختلف قومیں مختلف لوگوں کو. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت احتیاط کا حکم دیا جہاں معاملہ توحید کا آتا ہے, ورنہ یہ شرک کرواتا ہے انسانوں سے, کفر کرواتا ہے. اور سب سے بڑا ایکسپیرینس ہولڈر ہے یہ, کب سے قوموں کو بہکا رہا ہے, آدم علیہ السلام سے لے کر تو آخری انسان تک, بہت ایکسپیرینس. لہٰذا اسلام نے بہت احتیاط کی, توحید کا جہاں معاملہ آتا ہے بہت احتیاط کرنا. شرک کا ذرہ برابر بھی شائبہ آئے تو آپ نے منع کر دیا عمل کرنے سے, مت کرو, اس لیے کہ شرک ہو سکتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو پہلا کام کفر و شرک کروانا. دوسرا, کافر نہ بنا سکے تو گناہ میں کم از کم مبتلا کر کے چھوڑ دینا. کافر نہ بنا سکے تو کیا کرنا, کم از کم گناہ میں ڈال کے چھوڑ دینا. اچھا, اس کے گناہ میں ڈالنے کی بھی عجیب کیفیت ہے. مومن سے گناہ کرواتا ہے اور کروانے کے بعد نادم کرواتا ہے اور ایسی ندامت کرواتا ہے کہ تیری توبہ ہی نہیں ہے, اب بس توبہ ہی نہیں ہے, اور وہ چکر میں انسان خودکشی کر لیتا ہے. توبہ نہیں ہے تیری, اب تو نے گناہ ایسا کر لیا. جو ہے گناہ گار سے گناہ کرواتا ہے جو نادم نہیں, مطلب پکا مومن نہیں ہے, مسلمان ہے, ایک عام گناہ کرواتا ہے. گناہ کروانے کے بعد کہتا ہے ارے بہت چھوٹا ہی ہے, بہت لوگ بڑبڑے کرتے اس سے زیادہ, تو بہت چھوٹا گناہ کر رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. سمجھ رہے؟ اس طرح سے کرتا ہے. ایک سچے مومن سے گناہ ہو جائے تو ایک تو گناہ کرواتا ہے, بعد میں ندامت اتنی ایکسٹریم دلواتا ہے یہ بول کر توبہ نہیں ہے اب تیری. لیکن ایک بات یاد رکھیے, اللہ کے فضل سے اور اس کے مغفرت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے مومن میں, کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, چاہے کتنا ہی گناہ گار. تو کافر نہ بنا سکے تو گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے. اسی طرح تیسرا کام کہ وہ جو ہے شیطان کا جو ہے بندوں کو اللہ کی اطاعت سے روکنا. تیسرا کام کیا کرتا ہے, اللہ کی اطاعت سے روکتا ہے بندوں کو. مختلف طریقے مختلف حربے ہوتے ہیں اس کے اطاعت سے روکنے کے. چوتھا کام, عبادت اور اطاعت سے روک نہ سکے تو کرنے والے کی عبادت اطاعت میں خرابی ڈال دیتا ہے. جیسے کہ آپ سے فرماتے ہیں انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے, خشوع اور خضوع سے تکبیر کہتا ہے, تکبیر کہتے ہی آ کے بولتا ہے ارے فلاں کام باقی ہے تیرا, کسٹمر چلے جائیں گے, تو نے یہ نہیں دیا, تو نے وہاں پین بھول کے آ گیا, اے ٹی ایم کارڈ وہاں رہ گیا, گاڑی کو چابی تو نہیں رہ گئی, اور آدمی فکر مند. تو جیسی رکعت باندھتا ہے وہ کرتا ہے. تو اگر اطاعت سے نہیں روک پا رہا, گناہ نہیں کروا پا رہا, تو جو عمل انسان کرتا ہے اس میں خرابی کے لیے گھس جاتا ہے. اسی طرح جو ہے رحمان کی جو ہے مخالفت کرواتا ہے اور اپنی اطاعت کرواتا ہے. مطلب ایسے کام کرو بولتا ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی ہے اور شیطان کی اطاعت, ایسے کام کرواتا ہے اگر وہ عبادت سے روک نہ سکا اور عبادت میں گڑبڑ بھی نہیں کر سکا تھا. اسی طرح جو ہے جسمانی اور ذہنی ایذا دیتا ہے, اس کے تکلیف دینے میں یہ بھی شامل ہے, جسمانی اور ذہنی ایذا دیتا ہے. کس طرح سے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا, روایت کے اندر آتا ہے آنکھ کا گولا لے کر آیا تھا رات میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پکڑ لیا, پکڑ کے باندھ دیا, وہ ساری تفصیلی حدیث ہے. تو حملہ بھی کر سکتا ہے. دوسرا, خواب کے ذریعے تکلیف پہنچاتا ہے انسانوں کو, ڈراتا ہے. اس لیے آپ نے فرمایا خواب تین قسم کے ہوتے ہیں, ایک شیطان کی طرف سے, اگر برا خواب آئے ڈر گیا انسان شیطان کی طرف سے, اس خواب کو کبھی کسی کو بیان نہیں کرنا چاہیے, خاموش رہنا چاہیے, تو برے خواب سے ڈراتا ہے. اسی طرح گھر میں آگ لگواتا ہے, اس کا ایک کام یہ بھی ہے. اور سنن ابو داؤد کی روایت ہے, آپ نے فرماتے رات میں دیے کو جلتا ہوا چھوڑ کے مت سونا, اس لیے کہ شیطان چوہے کو بہکاتا ہے, چوہا دیے کو گراتا ہے. آگ لگنے سے ایمان مومن کا مال کا نقصان ہوتا ہے, جس سے وہ پریشان ہو جاتا ہے, تو نقصان دلواتا ہے. اسی طرح موت کے وقت آ کر ہم سے جوجھتا ہے, معلوم آپ کو شیطان موت کے وقت آ کے جھنجھوڑتا ہے تاکہ اس وقت کم از کم بہکا دے. مطلب زندگی میں تو نہیں کر پائے نا, موت کے وقت بھی آتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے, سنن نسائی کی روایت ہے, جس دعا کے اندر یہ الفاظ, دعا لمبی ہے, ایک الفاظ دعا میں یہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت, اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے کہ شیطان میری موت کے وقت آ کر مجھے کھینچے. ٹھیک ہے, تو موت کے وقت آتا ہے. اسی طرح جو ہے پیدائش کے وقت شیطان بچے کو تکلیف دیتا ہے. الجامع کی روایت ہے, جب بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان آ کے اس کو انگلیاں چباتا ہے, پیٹ میں چباتا ہے, کرتا ہے, جس سے ابن آدم بہت چلا چلا کر روتا ہے, تو انسانوں کو تکلیف دیتا ہے. یہ بھی طریقہ اس کا بہکانے کا. اسی طرح ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ تعاون پلیگ کو پھیلا دیتا ہے جانوروں کے ذریعے. آپ سے فرماتے پچھلی امتوں کے لیے تعاون جو تھا وہ عذاب تھا, اس امت کے لیے جو اس میں مریں گا وہ شہید کہلائیں گا, چونکہ تعاون کون پھیلاتا ہے؟
شیطان. تو تعاون پھیلاتا ہے, اس کے ذریعے بھی وہ انسانوں کے ایمان سے کھیل لیتا ہے, اور بہت سی بار دیکھیے بیماریاں پھیلتی تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا عقیدے اختیار کر لیتے ہیں. اسی طرح جو ہے ایک دوسری بھی بیماری پھیلاتا ہے جس کے ذریعے انسانوں کو تکلیف دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عورت کے رحم میں جاتا ہے اور رحم میں جا کر ایک رگڑ مارتا اپنی ایڑی سے, جس سے ایک رگ ہوتی ہے, اس کا نام بازل ہوتا ہے, وہ پھٹ جاتی ہے اور اس سے خون نکلتا ہے جس کو استحاضہ کہتے ہیں, مطلب وہ حیض کا خون نہیں ہوتا ہے, یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے تاکہ عورت شک میں آ جائے کہ کہیں حیض کا تو نہیں, عبادت سے رک جائے. یہ بھی کام کرتا ہے, یہ بہکانے کے اس کے مختلف. اسی طرح جو ہے انسان کے جو ہے کھانے پینے میں بھی اپنا حصہ رکھتا ہے. آپ سے ہم فرماتے ہیں کہ جب انسان کھانا کھاتا ہے اور اللہ کا نام نہیں لیتا تو کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو, شیطان بھی کھانے میں شامل ہو جاتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ کھا رہے تھے اور آپ بیچ میں مسکرائے. وہ صحابی نے کہا اللہ کے رسول آپ کیوں مسکرائے؟ تو کہا تو نے ابھی بسم اللہ پڑھا نا؟ تو کہا ابھی پڑھا. تو کہا جب تو کھانا کھا رہا تھا اس سے پہلے میں دیکھ رہا تھا شیطان بھی تیرے ساتھ کھا رہا ہے, اور جیسے ہی تو نے بیچ میں یاد آ کر بسم اللہ کہا تو شیطان نے خیک کر دیا اس کھانے میں اور بھاگ کے چلا گیا. ہمارے کھانے پینے میں شامل ہوتا ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص ہم بستری کرتا بیوی سے اور پناہ نہیں مانگتا اللہ میں شیطان مردود سے, اس عمل میں بھی داخل ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا جتنا انسان دور ہوگا اور ذکر نہیں کرے گا اتنا زیادہ حصہ اس کی اولاد کے اوپر اثر پڑے گا اس کا شیطان کا. ٹھیک. اسی طرح جو ہے آصف زدگی انسانوں کو تنگ کرنے کا ایک بہت بہترین ذریعہ, اس کا کیا مانو آپ کو, لوگوں کے اندر داخل ہو جانا. جس کے سمجھ آصف جس کو کہتے ہیں نا, جن لپٹ جاتا ہے اس کو بولتے ہیں, اور وہ گھس سکتا ہے, لپٹ جانا, اور اس کے ذریعے لوگوں کے عقائد اور معاملات اور حلال مال کو ضائع کرانا. اور جب شیطان کسی کے اندر چلا جاتا ہے, چونکہ انسان احتیاط نہیں کرتا, اللہ کا ذکر نہیں کرتا, پاک نہیں رہتا, چلا جاتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے. یاد رکھیں, اور یہ بیماری ہے کہ یاد رکھیں اس کا علاج ہونا چاہیے جیسا دوسری بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. تو آصف زدگی کہ اپنے کنٹرول میں انسان کو لیتا ہے اور تکلیف پہنچاتا ہے اور پھر عقائد خراب کرواتا ہے, اور عقیدہ خراب کرنے کے بعد نکل کر چلا جاتا ہے. یاد رکھیں ٹھیک ہے. اس کے نکلنے کے دو طریقے آصف زدگی جب ہوتی, پہلا آپ کفر اور شرک کیجئے نکل جائیں گا, دوسرا آپ قرآن کی تلاوت کیجئے اور دعائیں پڑھی تو نکلیں گا. پہلا طریقہ حرام ہے, دوسرا طریقہ حلال ہے. ٹھیک, لیکن نکلتا دونوں طریقوں سے ہو. بہت سے لوگ بولتے ہیں ارے ہم نے قرآن پڑھے کچھ اثر نہیں ہوا, فلاں گئے تو ہو گئے. تم نے وہ عقیدے سے قرآن نہیں پڑھا ہوں گا, ورنہ اللہ کے کلام کے سامنے تو پہاڑ کی بھی کوئی اوقات نہیں ہے کہ وہ ٹک سکے. اللہ نے فرمایا لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, کہ اگر اللہ اس کلام کو پہاڑ پہ اتار دیتا تو وہ پہاڑ اللہ کی خشیت اور اس کلام کے بوجھ اور ڈر سے ریزہ ریزہ ہو کے اڑ جاتا. تو اس جن کی کیا اوقات اور کیا بساط کہ وہ اللہ کے کلام کے سامنے ٹک سکے. ٹھیک ہے بہرحال, لیکن وہ عقیدے کی ضرورت ہے. آصف زدگی. اسی طرح جو ہے مسلمانوں کو اپنی فوج سے ڈراتا ہے, اس کے تکلیف دینے یہ ہو سکتا ہے, فلاں کر سکتے ہیں, اور کافروں کی مدد بھی کرتا ہے اس کام میں, یاد رکھیں. ٹھیک ہے. تو انسانی نسل کو بہکانے کے لیے, خراب کرنے کے لیے ابلیس مختلف طریقے اختیار کرتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, شیطان اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے, پھر وہاں سے لوگوں کے پاس اپنی فوج کو بھیجتا ہے. اس کی فوج ہے, جنود ہے اس کی فوج کو بھیجتا ہے. ایک آ کر کہتا ہے کہ آج میں نے دو لوگوں میں جھگڑا لگا دیا, تو وہ بولتا ہے آج تو نے کچھ بھی نہیں کیا, جا. دوسرا آگے کہتا ہے آج میں نے بچے کو علم سے روک دیا, وہ کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا, جا. تیسرا آ کر کہتا ہے میں نے میاں بیوی کے اندر پیچھے پڑا رہا اور طلاق کروا دی, تو بولتا اس نے کچھ کر کے شاباشی دیتا ہے, تو نے کچھ خاص کام کیا آج. تو اس کی فوج ہے, وہ سالار جنگ ہے, وہ لیڈر ہے ان کا, اور اس کی فوج کو وہ مختلف ایریاؤں میں بھیجتا ہے. طالب علم کو علم سے روک دیا جائے, لوگوں میں جھگڑے لگائے جائے, فتنے مچائے جائے, فساد کیا جائے, تکلیف پہنچائی جائے, مختلف کام بہرحال وہ اس طرح سے جو کرتا ہے. تو وہ سالار جنگ ہے, اس کی فوج ہوتی ہے. اسی طرح جو ہے انسانوں کے ساتھ اپنا حمزات چھوڑ دیتا ہے تاکہ لوگوں کو بہکاتے رہیں. اور حمزات کا معنی یہ ایک جس کو قارین کہتے ہیں, یہ ایک جن ہوتا ہے. جیسے انسان پیدا ہوتا ہے تو شیطان اپنے چیلے چپاٹوں میں سے, اپنی فوج میں سے ایک کو لیتا ہے اور اس انسان کے ساتھ زندگی بھر کے لیے لگا دیتا ہے. اب یہ قارین حمزات ساری زندگی اس کے ساتھ ہوتا ہے, اور یاد رکھیں ساری زندگی اس کے ساتھ رہتا ہے, اور اس کو اس کے بارے میں تقریباً تمام چیزیں معلوم ہوتی ہے. یاد رکھیں چونکہ وہ بیٹھا ہوتا ہے نا, دن رات اس کے ساتھ رہتا ہے. میں عام زبان میں کہتا ہوں آپ کی گوگل کا پاسورڈ بھی اس کو معلوم رہتا. ٹھیک ہے, تو ساری چیزیں چونکہ آپ کے ساتھ ہی رہتا ہے نا, تو اس کو ساری تفصیلات معلوم ہوتی ہیں. اور یہی مرنے کے بعد لوگوں کے یا شعبدے بازوں کی مدد کر کے آپ کے راز بھی کھلوا دیتا ہے. معلوم کیسے؟ مثال, کوئی ایک شخص کسی کے پاس گئے, نہیں بولے یہ تمہارے سب مسئلوں کو حل کر دیں گے, چلو بھائی چلو مسئلوں کو حل کر دیں گے. آپ پہنچ گئے, بیٹھ گئے, بابا میرے مسئلوں میں یہ فلاں فلاں. تو بابا کی پہلی خصوصیت ہوتی ہے, بابا آتے ہی بولتے آپ کا نام فلاں ہے. آپ بولتے بابا مہان ہیں آپ,
آپ کو پتا ہے لیکن پھر بھی دل میں ایک خوف مطلب ایک شک رہتا کہ نام تو کہیں سے ہی معلوم ہو سکتا ہے نا. آپ کے دادا کا نام یہ تھا, اوہ مہان ہے ماں باپ, لیکن پھر بھی شک رہتا کہ یہ بھی تو کوئی بتا سکتا ہے نا, یہ تو دادا کا نام بھی تو ہو سکتا پہلے سے. پھر بھی آپ کو یقین نہیں آتا. پھر وہ جو شعبدے باز رہتا وہ بولتا ایک دن آدھی رات کو فلاں کھیت میں بابا بس آگے کا مت پول کھولو, شور یہ ہوا تھا اس رات ایسا ہوا تھا, آگے آپ مت بولو کیا ہوا تھا. مان گیا, قائل ہو گیا, آپ بہت پہنچے ہوئے سدھی, بہت اونچے, آپ سمجھ میں آ گیا میرے کو کہ تو وہ واقعہ کس کو بھی میں اکیلا تھا جہاں, تو میرے کو سب معلوم, آپ وہ ہو جاتے. اب یہ کیسے معلوم کرتا ہے, 1 منٹ میں بتاتا ہوں آپ کو, کوئی بڑی بات نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ کفر کرتا ہے, بس مسئلہ یہ. اور ایک مومن سب کچھ کر سکتا ہے لیکن کفر و شرک نہیں کر سکتا. کیا کرتا ہے وہ کفر کر کے ایک جن کو یا اپنے ہمزاد کو منا لیتا ہے, پٹا لیتا ہے, کفر کر کے شرک کر کے. جب آپ اس کے پاس جاتے اور بیٹھتے اور بولتے فلاں چیز, تو یہ اپنے ہمزاد سے کہتا ہے اس کے ہمزاد سے بات کر جا کر, جس کو سب معلوم ہے آپ کے بارے میں, آپ کے دادا کا نام دادی کا نام زندگی بھر ساتھ رہا نا, تو یہ جا کر بولتا ہے اس کے ابا کا نام کیا ہے, وہ بولتا ابا کا نام عبداللہ ہے, سمجھ لیجیے. وہ آ کے بولتا ہے اس کے ابا کا نام عبداللہ ہے, بولتا عبداللہ, بولتا ارے اب آپ نے وہ عمل جو اکیلے میں بھی کیا تھا, ہمزاد تو ہے نا, اس کو پتا ہے. اب وہ بولتا جا کے یہ مان رہا نہیں میری بات, میرے کو بہت پہنچا ہوا نہیں سمجھ رہا, کچھ تو بھی قصہ لا ڈھونڈ کے اس کا اچھا والا. تو جا کے بولتا رہا اچھا قصہ دے یار, کوئی اس کا ذرا سے مضبوط ہو جائے. پھر لا کر وہ بات بولتا ہے اور آپ بول رہے کیا مہان ہے, یہ کفر ہے, اس میں کوئی مہانتا نہیں, اس میں کفرتا ہے. سمجھ رہے آپ بات کو, اس میں کوئی بڑا پن نہیں, یہ کفر ہے, یہ درست نہیں ہے. میرے بھائیوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ نے کبھی ایسا بولا آتے کسی کو تمہارے ابا کا نام نہیں ہے, تمہارے دادا کا نام نہیں ہے, تم نے یہ کیا؟ کوئی صحابی ابوبکر صدیق جن کا مقام کیا ہے, افضل البشر بعد الانبیاء والمرسلین, انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل شخصیت ہے, انہوں نے کبھی کیا؟ کوئی آیا تو اپنے خلافت کے دور میں او تم آ گئے, اچھا تمہارے دادا کا نام یہ تھا, تم یہ کیے فلاں کیے, نہیں کر سکے. اگر صحابہ میں یہ چیز ہوتی, اگر یہ جائز ہوتا تو عثمان ابن عفان اور علی بن ابی طالب اور عمر ابن خطاب یہ تینوں شہید نہ کر دیے جاتے, پہلے سے معلوم کر لیتے کون چالے چل رہا اور کیا کر رہا. ہاں, اور تم بول رہے ہو نہیں یہ بہت محنت کے بعد ملتے, یہ محنت کی بات نہیں, یہ کفر اور شرک کے بعد ملتے ہیں. یہ غلط ہے, یہ کام نہیں لینا چاہیے, یہ کام نہیں کرنا چاہیے. کل شعبدے بازی کی حقیقت اور اس کی تفصیلات میں انشاءاللہ عزیز رکھوں گا. ٹھیک, تو ہمزاد زندگی بھر ساتھ رہ کر کیا کیا کرتا ہے میں نے کچھ مختصر بتا دیا. اسی طرح جو ہے شیطان جو ہے جب بھی وعدہ کریں گا یاد رکھیے یہ فریبی ہوں گا, اس لیے کہ شیطان اپنے دوستوں کے ساتھ ہر بار فریب کرتا ہے. سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 48 میں اللہ نے فرمایا شیطان نے کیا کھیل کھیلا مشرکین مکہ کے ساتھ, جب ابو سفیان کا قافلہ حفاظت کے ساتھ نکل گیا اور اب مشرکین مکہ کو ابو سفیان نے لکھ کر بھیجا کہ واپس آ جاؤ, اب اپنا قافلہ نکل گیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے لڑنے بھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. شیطان آیا اور مشرکین مکہ کو کہا ارے 1000 آئے ہو تم, 1000, وہ کیا 313 آئے ہوئے, وہاں کیا تمہارے سامنے اوقات ہے, آج فنش ہی کر کے چل جاؤ ان کو. کس نے کیا معلوم ہے؟ شیطان نے آیا اور بہکایا. یہ کبھی بھی اچھا دوست نہیں ہو سکتا, یہ وہ دوست ہے جو فریبی ہے. اور کیا معلوم آ کے اللہ نے قرآن میں بیان کیا, وقال لا غالب لکم اليوم, آ کے بولا آج تمہارا لشکر اتنا طاقتور ہے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. اور آگے کا کہا غالب لکم اليوم من الناس وانی جار لکم, اور کہا کہ آج انسانوں میں تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور میں بھی تو تمہارے ساتھ ہوں. اور جیسے ہی جنگ شروع ہوئی اور جنگ شروع کے بعد اس نے دیکھا فرشتے بھی کھڑے ہیں, تو کہا میں تو چلا بھیا, میرا کام تو صرف بہکانا تھا, نکل کے چلا گیا. بہت فریبی ہوتا ہے, یاد رکھیے, کبھی بھی وہ کرتا ہے. اور اس کا فریب دیکھنا ہے تو اللہ رحم کرے ان لوگوں کو, اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو جس نے سوسائڈ کا ارادہ کیا ہو اور پہلے اپنے آپ کو کچھ کر لیا ہو, جب موت کے قریب آتے ہیں تو یہ ٹاٹا کر کے نکل جاتا ہے. سوسائڈ تک بہت بہکاتا, چلا لے, جلنے کے بعد تیری ساس اور تیرا شوہر اندر چلے جائیں گا پوری زندگی, پھر تیرے لیے لوگ روئیں گے, تیری اہمیت جبھی پتہ چلیں گی دنیا والوں کو, تیرا شوہر کوئی تیرے کو اہمیت نہیں دے رہا ہے, ابھی کر لے. اب انہیں جوش میں آ کے ڈال لی گیستے, تب تک ہوتا ہے وہ ساتھ, یاد رکھیے بہت فریبی ہوتا ہے, تب تک ڈال کچھ نہیں ہوگا. اور اگر سمجھو ایمان والی ہے اور سمجھتا ہے کچھ علم ہے تو تو تھوڑا جلیں گی, صرف مرنے والی تھوڑی ہے, لیکن تیری دھاک بیٹھ جائیں گی نا تیرے شوہر پر, آئندہ تیرے کو کچھ نہیں کر سکتا وہ فلاں ہے. اور وہ جوش میں کر لیتی ہے. آگ لگنے کے بعد جب جلنا شروع ہوتا ہے جسم تو یہ نکل جاتا ہے فریبی ہاتھ بتا کر, پھر آدمی چلاتا ہے بچاؤ بچاؤ اور بھاگتا ہے. سمجھ رہے آپ, بہت فریبی ہے. غصے میں آپ آتے ہی بولیں گے ارے اس کی کیا اوقات ہے تیرے سامنے,
تو مسکولر بنا ہوا بھی بہت ہے، تیری تو پہچان یہ ہے، تیرے چچا تو MLA ہے، تیرے دادا تو فلاں تھے، پولیس اسٹیشن میں تیرا یہ چلتا، رکھ دے اس کو، کر دے. انسان کر دیتا ہے، اور سامنے والے کچھ ہو جاتا ہے اور زندگی بھر افسوس مال جاتا ہے، زندگیاں جیل میں برباد ہوتی، زندگی بھر پچھتاوا اور پچھتاوا ہوتا ہے. فریبی یاد رکھیے بہت بڑا فریبی ہے، کبھی اس کے فریب میں مت آنا، ورنہ دھوکہ دے کے جاتا ہے تو یہ بہت بڑا فریبی ہے. اسی طرح جو ہے شیطان کے غلام مومنوں کے دشمن ہوتے ہیں، یاد رکھیے، اور شیطان کے غلام جو ہے وہ مومنوں کے دشمن ہوتے ہیں، اور جو رحمان کی اطاعت کرتے ہیں وہ شیطان کے دشمن ہوتے ہیں، یاد رکھیے. اس لیے کہ ہم اللہ کی بات کریں گے تو شیطان سے دشمنی خود بخود ہو جاتی ہے ہماری، چونکہ وہ خلاف کھڑا ہے نا اللہ تعالیٰ کی. ٹھیک، اسی طرح جو ہے ان